نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 69 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، 1 سے لے کر 5 تک انشاءاللہ۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 1 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، یا پھر نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ لا تحلوا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اپنی مرضی نہ کرو، احکام کی پابندی کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو۔ شاعر کا لفظ شعیرتن کی جمع ہے، امتیازی علامت کو کہتے ہیں۔ ہر دین یا مذہب اور ہر نظام کی امتیازی علامت کو شاعر کہتے ہیں۔ مثلا اذان شاعر اللہ ہے، ہمارے دین کی امتیازی علامت ہے۔ اسی طرح سے نماز باجماعت، مساجد، پھر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہر نظام کی امتیازی علامت کو بھی شعیرہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی بھی ملک کا جھنڈا، اسی طرح سے کسی خاص ادارے کا یونیفارم، مثلا پولیس کا یا فوج کا یونیفارم، یہ بھی شعیرہ کہلاتا ہے، امتیازی علامت ہے۔ شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ شاعر اللہ سے مراد وہ نشانیاں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، کوئی کام ہو، کوئی چیز ہو، کوئی لوگ ہوں، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، وہ شاعر اللہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاعر اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد مناسک حج ہیں، وہ تمام امور حج جو حاجی ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صفا و مروہ، ہدی اور اونٹ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ پھر شاعر اللہ سے مراد وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے حلال نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر اللہ سے مراد وہ نشانیاں جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، کوئی کام ہو، کوئی چیز ہو، لوگ ہوں۔ پھر خاص الخاص اس سے مراد، شاعر اللہ سے مراد امور حج، اعمال حج و عمرہ، اور اسی طرح سے مقامات حج، ان سب کا احترام ضروری ہے۔ مقامات حج میں کیا ہیں؟ بیت اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، منا و عرفات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اعمال حج و عمرہ میں کیا ہے؟ طواف کعبہ ہے،
اسی طرح سے صفا و مروہ کی سعی ہے، مینا عرفات میں قیام ہے، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، اعمال حج میں جو جو چیزیں آتی ہیں، ان سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو شاعر اللہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی خاص تعلق ہو اور اس تعلق کی بنا پر ان کی خاص عزت و تکریم کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام شاعر کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ جو بھی متقی ہوگا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم اور توقیر کرے گا۔ اس بارے میں سورہ حج میں آتا ہے، آیت نمبر 32، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی جس کے دل میں تقوی ہے وہی اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا، ادب اور احترام کرے گا۔ مثلا اگر آپ حرم جاتے ہیں تو حرم چونکہ شاعر اللہ میں سے ہے تو اس کی تعظیم کیا ہے؟ حرم میں گندگی نہیں کی جا سکتی، جس کام کے لیے آپ وہاں گئے ہیں وہی کام آپ سر انجام دیں گے، ٹھیک ہے، دنیاوی باتیں وہاں نہیں کریں گے۔ تو جو بھی شاعر اللہ ہے اس کا ادب اور احترام لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال کرو اللہ کی نشانیوں کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ، اور نہ ماہ حرام کو، یعنی اس کی حرمت کی بھی پاسداری کرو گے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرو گے۔ حرمت والے مہینے میں بھی اپنی مرضی نہیں کرو گے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اب ان کی حرمت کیا ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی اور اس میں حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، غلط کام نہیں کیے جا سکتے۔ غلط کام تو ویسے بھی نہیں کیے جا سکتے، لیکن حرمت والے مہینوں میں تو اس بات کا اور خیال کرنا ہے۔ غلط کام ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ غلط کاموں کو کرنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں غلط کام کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں غلط کام کرنا عام مہینوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے ان حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 217، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کر دے تو جواب دیا جائے گا، لیکن ابتدا خود سے نہیں کی جائے گی، آغاز خود سے نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ، اور نہ ماہ حرام کو، یعنی اس کی حرمت کی پاسداری کرو، اس میں تم جنگ و جدال نہیں کر سکتے، اس میں تم حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا زمانہ اب اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے تب سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔
ان کی تعظیم تب سے ہے اور یہ تعظیم قیامت تک باقی رہے گی. تو ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولل ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور. ہدی وہ قربانی کا جانور جو حرم بھیجا جائے، جسے حج کے موقع پر ذبح ہونا ہے. اب ان کی حرمت بھی پامال مت کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ذبح نہ کرو، یعنی جب تک یہ ہدی حرم نہ پہنچ جائے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر کوئی مرنے کے قریب ہو تو پھر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، ان کا شکار نہ کیا جائے. کن کا شکار نہ کیا جائے؟ ان جانوروں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ ہدی ہے، تو ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ کہ ضرورت پڑنے پر سواری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اور سواری موجود ہو تو پھر ہدی پر سواری نہیں کی جائے گی. اگر کوئی اور سواری موجود ہے تو پھر ہدی پر سواری بھی نہیں کی جائے گی. پھر ان کو تکلیف نہ دو، ان کو نقصان نہ دو. ولل ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کو. ٹھیک ہے جی. تو ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں. اونٹوں کے کوہان کے دائیں طرف تھوڑا سا زخم کر کے جیسے اس کا خون نکلتا ہے تو اس کو مل دیا جاتا ہے. اس کو اشعار کہا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی ایک امتیازی علامت دی جاتی ہے تاکہ یہ پہچان لیا جائے کہ یہ ہدی ہے، اسپیشل جانور ہے جو کہاں جا رہا ہے؟ حرم جا رہا ہے، وہاں جا کے قربان ہوگا، جسے حج کے موقع پر ذبح ہونا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ولل قلائد، اور نہ پٹے والوں کو. قلائد جو ہے یہ جمع ہے قلادتن کی. قلادتن کہتے ہیں وہ پٹا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. یہاں حج یا عمرے کے موقع پر قربان کیے جانے والے جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے، اور پرانی جوتیاں جو ہوتی تھیں وہ بھی ڈال دی جاتی تھیں. کچھ لوگ پٹے پہنا دیتے تھے اور کچھ لوگ پرانی جوتیاں لٹکا دیتے تھے بطور علامت. اور یہ خاص علامت دینے سے وہ پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ ہدی ہے یا پھر قلائد ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ویسے قلادہ گلے میں جانور کے کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو قابو کیا جائے اور پکڑنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا مقصد جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ گلے میں خاص طور پر یہ بطور نشانی ڈالے جاتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو ان کی حرمت بھی پامال نہ کرو، یعنی ان کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے. ان کے ٹائم سے پہلے ان کو ذبح نہ کرو. اسی طرح سے ان پر سواری نہ کرو. ضرورت پڑے تو کر سکتے ہو سواری، لیکن اگر کوئی اور سواری ہے تو پھر ان پر سواری نہ کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدی اور قلائد میں فرق کیا ہے؟ ہدی وہ خاص جانور ہے جو حرم بھیجا جائے گا، جسے حج کے موقع پر ذبح ہونا ہے، اور قلائد سے مراد قربانی کا جانور ہے. وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کہیں پر بھی ہو سکتا ہے تو جو مکہ بھیجا گیا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ پاکستان میں قربان ہونے والا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ دنیا کے کسی اور ملک میں قربان ہونے والا ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. ہدی کہاں کے لیے خاص ہے؟ حرم کے لیے خاص ہے. لیکن قلائد قربانی کا جانور. اسی لیے عمومی طور پر ان دونوں باتوں کی تفسیر ایک ساتھ کی جاتی ہے، ولل ہدیہ ولل قلائد. اور نہ قربانی کے جانور اور نہ پٹے والوں کو، یعنی ان کی حرمت کو پامال نہ کرو.
خواہ وہ حج سے متعلق ہوں یا نظر سے متعلق ہوں یا پھر قربانی سے متعلق ہوں، یہ دنیا میں کہیں پر بھی کی جانے والی قربانی سے متعلق ہوں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہدی اس کے مقام پر نہ پہنچ جائے تب تک اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، یا پھر قلائد کو جب تک ذبح کرنے کا ٹائم نہ آ جائے ذبح نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر کوئی مرنے کے قریب ہو، یعنی کوئی ایسا جانور ہے جو مرنے کے قریب ہو، تو پھر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے تھے، پھر فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور تمہیں اس کے مر جانے کا ڈر ہو تو اس کو نحر کر دو، پھر اس کی جوتی جو اس کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے اسے اس کے خون میں ڈبو کر اس کے کوہان پر مل دینا، اور تم اسے نہ کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی اسے کھائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جن لوگوں نے احرام پہنا ہوا ہے وہ اس کو نہیں کھا سکتے. لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ جو محرم کے علاوہ ہیں وہ کھا سکتے ہیں. ایک دوسری روایت آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں. سیدنا ناجیہ الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قربانی کا کوئی جانور چل نہ سکے تو تب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نحر کر دو، پھر اس کی جوتی کو اس کے خون میں ڈبو دو، پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ وہ اسے کھائیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں ایک چیز اس میں کی جا رہی ہے کہ جو جوتی ہے اس کے خون میں ڈبو کر اس کے کوہان پر مل دینا، یعنی یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ جانور مزید آگے چل نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ مرنے کے قریب تھا اس لیے اس کو ذبح کر دیا گیا ہے. اب احرام پہنا ہوا شخص تو اس کو نہیں کھا سکتا، دوسرے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قربانی ضائع نہیں ہوتی لیکن دوسرے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر جوتیاں لٹکانے کی جو بات تھی بطور علامت یہ لگائی جاتی تھی، وہ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ کار تھا. اس میں کوئی برائی نہیں تھی اس لیے اس کو کنٹینیو بھی رکھا گیا. ٹھیک ہے، ایک اور روایت آتی ہے میقات پہنچ کر قربانی کے اونٹ کے داہنے کوہان کو تھوڑا سا زخم لگا دے اور خون بہا دے، پھر اس اونٹ کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکا دے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مقام ذوالحلیفہ میں پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی طلب فرمائی، پھر اس کے کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا یعنی مارک کیا، نشان لگایا، یعنی اس کو ایک زخم لگایا اور خون صاف کر دیا، پھر اس کے گلے میں 2 جوتیاں لٹکا دیں. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے اس ہدی کے جانور کو نشان زدہ کیا تھا، امتیازی علامت دی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، یعنی باقاعدہ ان پٹوں کو یہ بٹا کرتی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے تاکہ ان پٹوں سے پتہ چل جائے کہ یہ اسپیشل جانور ہیں، قربانی کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی یہ اسپیشل جانور ہیں جن کو ہدی اور قلائد کہا گیا ہے. تو بیت اللہ کی طرف قربانی کے جانوروں کو لے جایا جاتا ہے تو ان کی حرمت کو پامال مت کرو، یا جو بھی قربانی کا جانور ہے ان کی حرمت کو پامال مت کرو. اور میں نے آپ کو 2-3 باتیں اس میں بتائی ہیں کہ پہلی بات، اس کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اس کو ذبح نہ کرو، ان کا شکار نہیں کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ ہدی ہے. پھر اسی طرح سے ضرورت پڑنے پر سواری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سواری موجود ہو تو پھر ان پر سواری نہیں کی جائے گی. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا. کیسے پتا چلا کہ وہ قربانی کا اونٹ ہے؟ نشان زدہ تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. اس کو یہ پتا تھا کہ قربانی کے جانور پر سواری نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے پھر کہہ دیا کہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری بار اسے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پر سوار ہو جا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے.
مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ معروف طریقے سے سوار ہو سکتے ہو بشرطے تم سوار ہونے پر مجبور ہو تا ان کا تمہیں کوئی دوسری سواری مل جائے. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار اسے کہہ رہے تھے کہ سوار ہو جا سوار ہو جا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دوسری سواری نہیں تھی. کوئی دوسری سواری ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ کہتے. تو اس شخص کو ایک حکم تو پتا تھا کہ قربانی کے جانور پر سواری نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسرا حکم نہیں پتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر کی بھی جا سکتی ہے. پھر یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے وللہدی وللقلائد، جو بیت اللہ کی طرف قربانی کا جانور جاتا ہے اس کی تعظیم کرنے کا ایک اور معنی بھی مفسرین کرتے ہیں، وہ یہ کہ بیت اللہ کی طرف قربانی کے جانور بھیجنا ترک نہ کرو. یعنی بیت اللہ قربانی کے جانور بھیجا کرو، کیونکہ اس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اور ان کی گردنوں میں پٹے ڈالنا بھی ترک نہ کرو تاکہ یہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جائیں اور معلوم ہو جائے کہ کعبے کی ہدی کے جانور ہیں، یا یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے جانور ہیں، یا یہ اللہ کی نظر کر دیے گئے ہیں. ان کے بارے میں برا ارادہ کرنے والا اپنے ارادے سے باز رہے گا، اور انہیں دیکھنے والا بھی اس طرح کے جانور بھیجنے کی خواہش کرے گا. جب آپ اتنا اہتمام کریں گے اس جانور کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی رغبت ہو کہ وہ بھی قربانی کرے. اور جو شخص نیکی اور ہدایت کی دعوت دیتا ہے اسے بھی عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی. ایک حدیث کا خلاصہ ہے جو ابو داؤد میں آتی ہے. تو قربانی کے جانور کو بیت الحرام بھیجنا ترک نہ کرو، اور ان کی گردنوں میں پٹے ڈالنا بھی ترک نہ کرو. اب برا ارادہ کیا ہو سکتا ہے جو لوگ جانوروں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کوئی آ کر اس کو چھین لے، لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہدی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس برے ارادے سے باز آ جائے. پھر اسی طرح سے حرم پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دے، تو اگر وہ مارکڈ ہوگا تو لوگ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہدی وللقلائد، اور نہ قربانی کے جانوروں کو اور نہ پٹے والوں کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور نہ آمین البیت الحرام، ارادہ کرنے والوں کو بیت حرام کا. جو بیت اللہ کا قصد کریں ان کو بھی تنگ نہ کرو. یبتغون، جو چاہتے ہیں فضلا فضل، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی. یعنی ایسے لوگوں کو بھی تنگ نہ کرو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کرنے آ رہے ہیں. بیت اللہ کا قصد کرنے والوں سے لڑنے اور ان کو لوٹنے کو حلال نہ سمجھو، کیونکہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے. یہاں جو لفظ ہے آمین، یہ وہ والا آمین نہیں ہے جو آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں یا پھر کسی بھی دعا کے بعد کہتے ہیں. یہ آمین ہے، اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم میم ہے، معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا. امام کا لفظ بھی اسی سے ہے، کیونکہ امام کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح سے ماں کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر بچہ ماں کو ہر چیز میں فالو کرتا ہے. پھر اسی طرح سے غم میں، خوشی میں، بیماری میں ماں کی طرف قصد کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. جو بھی حاجی ہے یا معتمر ہیں یعنی عمرہ کرنے والے ہیں ان کو پریشان مت کرو. پہلے زمانے میں لوگ قافلے لوٹنے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قافلوں کو جو حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں
ان کو تنگ کرنے سے منع کر دیا. ویسے بھی لوٹ مار گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص الخاص ان لوگوں کو لوٹنا اور بڑا گناہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو مسجد حرام میں جو حج کرنے والے آئے ہوتے ہیں یا عمرہ کرنے والے آئے ہوتے ہیں تو ان کی جیبیں کاٹ لی جاتی، ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا جاتا ہے، چرا لیا جاتا ہے. تو ویسے بھی کسی کو لوٹنا حرام اور غلط ہے، لیکن کسی حاجی کو یا عمرہ کرنے آنے والے کو لوٹنا گناہ عظیم ہے، کیونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اس کا فضل چاہنے کے لیے. اچھا، یہاں پر کچھ مفسرین فضل سے مراد تجارت کو بھی لیتے ہیں. گئے تو سفر حج کے لیے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ویسے سفر حج کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، ثواب کی خاطر ہونا چاہیے. لیکن اس سفر میں جہاں اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، اگر کوئی شخص وہاں اپنے کسی رشتہ دار سے بھی ملے، ساتھ یہ بھی نیت رکھے کہ سعودی عربیہ میں میری بیٹی رہتی ہے تو میں اس سے بھی مل لوں گی، تو اس نیت کو رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ آپ حج کے لیے گئے تھے تو آپ کو اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کا موقع مل گیا. آپ حج کے لیے گئے تھے تو آپ کو ساتھ ساتھ کوئی کاروبار کرنے کا موقع مل گیا. آپ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر اس ٹائم پر بہت سارے علماء کے پروگرامز ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، اس کو اٹینڈ کرنے کا موقع مل گیا. دنیا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل گیا، سفر کرنے کا موقع مل گیا. ویسے تو سفر حج صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص اس میں ہونا چاہیے، ثواب کی خاطر ہونا چاہیے، لیکن حج کے ساتھ کوئی اور نیت بھی ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ نیت جائز ہو، درست ہو، تو پھر اس کو آپ اللہ کا فضل کہیں گے. یعنی حج کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کا فضل مل گیا، کسی سے ملاقات کرنے کا فضل مل گیا، کسی کاروبار کو کرنے کا فضل مل گیا، کچھ سیکھنے اور سکھانے کا فضل مل گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضامندی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ مفسرین فضل سے مراد تجارت بھی لیتے ہیں. اجر کا جو فیصلہ ہے وہ نیت پر ہے، اور نیت جس چیز کے لیے غالب ہوگی معاملہ اسی اعتبار سے ہوگا. غالب نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی ایکسٹرا بینیفٹس مل جاتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے. خاص الخاص اس کے لیے جانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اب بالفرض کوئی پائلٹ ہوتا ہے، وہ حج کی فلائٹ لے کر جا رہا ہے اور اسی دوران اس کو اپنی ایئر لائن سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں وہیں ہے، تو حج کر لے. اسی طرح سے کرو ہوتا ہے، حج کے دنوں میں ہی وہ وہاں پہنچے اور ان کو موقع مل گیا کہ وہ بھی حج کر لیں تو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بزنس کے لیے سعودی عربیہ گئے تھے، پھر حج کا ٹائم آیا تو حج کرنے کا موقع مل گیا تو کر سکتے ہیں. اس میں ہم یوں تھوڑی نہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت تھوڑی نہ تھی حج کی، یا اس کی نیت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں اور آپ کو کوئی بینیفٹ مل جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی نوکری کر رہے ہوں، کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو حج کرنے کا موقع مل جائے. بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ حج کس کے لیے ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہے. جب حج کے دن آئے تو پھر انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، کیونکہ ہم دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ دین اور دنیا کو الگ الگ کر دو، بس اس میں نیت کا دخل ہوتا ہے. اب جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اس میں ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے پڑھنے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب آپ دیکھیں تو اس دعا میں آپ دنیا بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت بھی مانگ رہے ہیں. اور اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم بہت ساری ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ جس میں ہم دنیا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. جہاں اپنی آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں ہم دنیا کے لیے بھی کرتے ہیں.
تو دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا،